بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جنہیں اگر سفر کے مہینے میں کیا جائے تو سفر کے مہینے میں ان 3 کاموں کو کرنے سے انسان دولت مند بن جاتا ہے، گھر میں رزق اور پیسہ آنے لگتا ہے، گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے اور اتنا رزق و دولت اور پیسہ مل جاتا ہے جتنا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں 4 ایسے کاموں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جنہیں سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کے مہینے میں ان 4 کاموں کو کرنے سے گھر میں غربت، تنگ دستی اور فقیری آ جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سفر کے مہینے کے بارے میں 3 ان کاموں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کا کرنا دولت مند بنا دیتا ہے، اور 4 ان کاموں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو کرنے سے گھر میں غربت اور تنگ دستی آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں اور رزق کے تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے لیے کوئی نہ کوئی خصوصی اور فضیلت ضرور ہے۔ جیسے کہ اگر مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کی بات کریں تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ہر نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور ساتھ میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے بھی انسانوں پر کھول دیتے ہیں۔ لیکن 12 اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جو باقی کے دوسرے 11 مہینوں سے بالکل جدا ہے، اور وہ ہے سفر کا مہینہ، جہاں باقی کے 11 مہینوں میں آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہے، وہاں ہی سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں بے حد خطرناک ہوتی ہے اور عام طور پر ان لوگوں پر زیادہ سوار ہوتی ہے جو کہ روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر بہت زیادہ طاقتور لوگ بھی ان بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ داتا علی اجمیری گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر روز اجتماعی دعا کروایا کرتے تھے، اور دعا کرواتے وقت ان کی نظر آسمان کی جانب ہوا کرتی تھی۔ لیکن سفر کے مہینے میں داتا علی اجمیری اپنے نظروں کو زمین کی طرف جھکا لیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے میں مجھے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں آسمان پر اتنی زیادہ بلائی ہوتی ہے جتنی زمین پر انسان بھی موجود نہیں۔ ہر بلا ایسی انسان کی تلاش میں ہوتی ہے جس کے کندھوں پر وہ سوار ہو جائے، اور اپنے ساتھ وہ جو بھی پریشانی اور مصیبت لائی ہے وہ اس انسان کی زندگی میں منتقل کر دے۔ اسی حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جنہیں سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کو کرنے سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ جبکہ کچھ کام ایسی بھی ہیں جنہیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کو سفر کے مہینے میں جو انسان کر لیتا ہے وہ دولت مند بن جاتا ہے، اور اس کو اتنا رزق اور دولت ملتا ہے جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے ایسے 4 کاموں کی بات کر لیتے ہیں جنہیں آپ نے سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا۔ پہلا کام جیسے سفر کے مہینے میں کرنے سے غربت اور رزق کی تنگی آتی ہے، وہ ہے مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، ہمیں چاہیے کہ پورے طور پر ہم اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے اسے بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں، اور جیسے ہی مغرب کی اذانیں ختم ہو جائے تو گھر کے مین دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے گھر کے اندر وہ بلائی جو کہ اپنے ساتھ رزق کی تنگی لاتی ہے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتی، اور آپ غربت اور تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ بند نہیں کرتے تو پھر ایسے بلائی جو اپنے ساتھ سخت غربت لے کر آتی ہے ان کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد غربت، تنگ دستی اور فقیری بھی ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی آپ کو یہ چیز کرتے رہنا ہے، لیکن خاص کر سفر کے مہینے میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ماہ سفر میں جو دوسرا کام گھر میں غربت اور تنگ دستی لاتا ہے وہ ہے صدقہ نہ دینا۔
تو پیارے دوستوں صدقہ ماہ سفر میں اور ماہ سفر کے علاوہ ضرور دینا چاہیے۔ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ماہ سفر میں غربت لانے والا جو تیسرا کام ہے وہ ہے کہ پورا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ جو کہ سفر کے مہینے میں پورا دن ذرا بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ تک نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں پر پھر آسمانی بلائی سوار ہو جاتی ہے، تنگ دستی اور فقیری ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس سفر کے مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ پھر چاہے ہم دن میں سبحان اللہ ہی کیوں نہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے، یا کسی اور آسان طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ سفر کے مہینے میں کیا جانے والا چوتھا کام جو کہ گھر میں نہ صرف غربت لاتا ہے بلکہ مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ساتھ لے کر آتا ہے، وہ ہے عشاء کی اذان کے بعد خوشبو لگا کر سنسان جگہ سے گزرنا۔ آسمان سے نازل ہونے والے بلائیں سنسان اور ویران جگہوں پر زیادہ موجود ہوتی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے یہ سفر کے مہینے میں عشاء کی اذان کے بعد خوشبو لگا کر سنسان اور ویران جگہ سے نہیں گزرنا چاہیے۔ خاص کر عورتوں کو پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 کاموں کی جنہیں سفر کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان 3 کاموں کو سفر کے مہینے میں کرنے سے گھر میں دولت آتی ہے، رزق آتا ہے اور پیسہ آتا ہے، اور جو کوئی بھی سفر کے مہینے میں ان 3 کاموں کو کر لیتا ہے یا کرتا رہتا ہے تو اس کو پھر اتنی دولت مل جاتی ہے جتنا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ لیکن اس لیے پہلے اس سفر کے مہینے میں دولت مند بنا دینے والے 3 کاموں کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور اس سے بہت حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں پہلا کام جسے ضرور کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ دینا، اور خاص کر کسی کالی چیز کا صدقہ دینا۔ سفر کے مہینے میں کالی چیز کا صدقہ دینے سے گھر سے غربت، پریشانیاں اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں رزق و دولت اور برکت آنے لگتی ہے۔ خاص کر اگر سفر کے مہینے میں کسی کالی چیز کو صدقہ کیا جائے، جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا جائے، تو گھر میں اتنی دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں دوسرا کام جو لازمی کرنا چاہیے وہ ہے سفر کے مہینے میں سورہ کوثر کو پڑھنا۔ بزرگ تو یہاں تک کہتی ہے کہ جو کوئی بھی سفر کے مہینے میں سورہ کوثر کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر سے رزق کی تنگی کو اگلی 7 نسلوں تک ختم کر دیتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ اتنی دولت اور پیسہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اگلی 7 نسلوں تک کافی ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی صرف دولت مند نہیں بننا چاہتے بلکہ بے شمار دولت اور خزانوں کے مالک بن جانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بہت جلد اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق سورہ کوثر کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے، پھر دیکھیے جنوں میں آپ کیسے لکھپتی اور پھر کروڑپتی بن جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں جو تیسرا کام ضرور کرنا چاہیے جو کہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا وہ ہے بھوکے کو روٹی کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ ویسے بھی اسلام میں افضل ترین اعمال میں شامل ہوتا ہے، لیکن خاص کر سفر کے مہینے میں کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اور اسے روٹی کھلانا بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا بلکہ آپ کے گھر میں رزق و دولت اور برکت بھی لے کر آئے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس لیے اگر آپ کو ہر بلا، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں دولت مند بھی بننا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سفر کے مہینے میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے، اور جن کاموں کو مبارک بتایا گیا ہے انہیں ضرور کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کی بٹن کو دبا دے اور کمنٹ میں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے ارشاد اسلامک آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔